بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 110 سے لے کر 113 تک، 112 to 110 to 113۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ترجمہ: اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ، پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تفسیر: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی جود و سخا اور فضل و احسان کو بیان فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، وہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، خواہ وہ گناہ کسی قسم کا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں پر اپنے عفو و درگزر، حلم و کرم، وسعت، رحمت اور مغفرت کو بیان فرمایا ہے۔ پس جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، حتیٰ کہ اس کے گناہ زمین و آسمان اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلا کر مغفرت کو خواستگار ہو، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بنو اسرائیل میں جب کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا تو اس کے دروازے پر اس کے گناہ کا کفارہ لکھ دیا جاتا، اور اگر ان کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کینچی کے ساتھ کاٹنے کا حکم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خیر بھی عطا فرمائی، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ سہولت عطا کی ہے وہ بنی اسرائیل سے بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، اور فرمایا اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مغفل کے پاس آئی اور پوچھا، کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے جس کی وجہ سے اسے حمل ہو جائے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو وہ اسے قتل کر دے، اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا نار جہنم ہے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ نے بلایا اور اسے یہ آیت مَن یعمل سوءًا پڑھ کر سنائی۔ اس نے جب یہ آیت کریمہ سنی، اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو پونچھا اور چلی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا بات سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث مجھے حضرت ابو بکر نے بتائی ہے، اور انہوں نے سچ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دو آیات پڑھی، من یعمل سوءًا سے لے کر اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، سورہ آل عمران۔ ترجمہ: اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو فوراً اللہ کا ذکر کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کی بخشش لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یعمل سوءًا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی مجلس سے کسی کام کے لیے تشریف لے جاتے اور واپس آنے کا ارادہ ہوتا
تو مسجد میں اپنے نالین مبارک یا کپڑا وغیرہ چھوڑ جاتے۔ ایک دفعہ آپ حسب معمول اپنے نالین مبارک مسجد میں چھوڑے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے پانی کا کوزہ لیا اور آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کچھ دیر کے بعد بغیر قضائے حاجت کے واپس لوٹے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ من یعمل سوءا نازل ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت کریمہ من یعمل سوءا یجزا بہ، ترجمہ جو برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام پر بڑی شاک تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص زنا اور چوری کرے اور پھر اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو کیا وہ اسے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے دوسری دفعہ پھر عرض کی تو آپ نے ہاں میں ارشاد فرمایا، اور جب میں نے تیسری بار عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک کا آلود ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو درداء اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی انگلی ناک پر مارا کرتے تھے۔ یہ روایت اپنے سیاق کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ وَمَن یکسب اسما، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لا تزر وازرۃ وزر اخری سورہ انعام کے مثل ہے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ علیم حکیم ہے، اور یہ سب اس کے علم و حکمت اور عدل و رحمت کا حصہ ہیں۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، اس سے مراد بنو ابیرک ہیں جنہوں نے چوری جیسے فعل شنیع کا ارتکاب کر کے اس کا الزام ایک شریف آدمی لبید بن سہل پر لگا دیا، جس کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد زید بن سمین یہودی ہے، اس کے قبیلہ والوں نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا حالانکہ وہ اس سے بری تھا۔ در حقیقت وہ لوگ ظالم اور خائن تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مطلع کیا۔ یہ آیت کریمہ چونکہ شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے کہ جو شخص بھی اس قسم کے فعل اور شنیع کا مرتکب ہوگا اسے یہ سزا ملے گی۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اس آیت کا تعلق بھی بنو ابیرک کے قصے کے ساتھ تھا۔ لہمت طائفۃ منہم ان یضلک، اس گروہ سے مراد اسید بن عروہ اور اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بنو ابیرک کی تعریف کی اور قتادہ بن نعمان کو ملامت کیا کہ انہوں نے ان نیک اور بے گناہ لوگوں پر چوری کی تہمت لگائی، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا فیصلہ نازل فرما کر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا، اور تمام افعال میں تائید و نصرت اور حفاظت فرما کر آپ پر خاص احسان فرمایا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ جن امور سے آگاہ نہیں تھے اللہ نے ان پر آپ کو مطلع کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سورہ شورى ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف جان فضا کلام اپنے سے بھیجا، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ سورہ قصص ترجمہ، اور آپ کو تو یہ امید نہ تھی کہ نازل کی جائے آپ کی طرف کتاب مگر یہ محض رحمت ہے آپ کے رب کی، اس لیے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سورہ نساء آیت نمبر 114 115 114 115 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر گوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تفسیر لا خیر فی کثیر، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی اکثر کلام میں کوئی بھلائی یا خیر نہیں ہوتی
सिवाय उन अमूर के कि वो किसी को सदका, नेकी या लोगों के दरमियान सुलह करवाने का हुक्म दें। मोहम्मद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हम हज़रत सुफियान सूरी की क़यादत में निकले तो वहाँ हज़रत सईद बिन हसान भी तशरीफ़ लाए हुए थे। सुफियान सूरी ने कहा कि तुमने जो उम्मे साले से रिवायत करदा हदीस मुझे सुनाई थी, मुझे दोबारा सुनाओ। उन्होंने हदीस की संद बयान करके फरमाया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान की तमाम गुफ्तगू उसके लिए वबाल जान होती है सिवाय अल्लाह के ज़िक्र, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के। हज़रत सुफियान ने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह का ये इरशाद ला खैर फी कसीर नहीं पढ़ा? इस हदीस में बैना उसकी तफसीर बयान की गई है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाता है और नेकी और भलाई की इशाअत करता है वो झूठा नहीं है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमूर में उसकी रुख्सत दी है। जंग, लोगों के दरमियान सुलह कराने और अपनी बीवी को खुश करने के लिए। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा का शुमार उन महाजिर सहाबियात में होता है जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की। हज़रत अबू दरदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया क्या तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं जो नमाज, रोज़े और सदक़े से भी अफजल है? लोगों ने अर्ज़ की क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया ये अमल झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराना है और उनके दरमियान फसाद डालना तो नेक अमाल को जड़ से ख़त्म कर देता है। इस हदीस को अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अयूब अंसारी से फरमाया क्या मैं तुम्हें एक तिजारत से आगाह न करूं? अर्ज़ की ज़रूर, क्यों नहीं। फरमाया जब लोगों में झगड़ा हो जाए तो उनमें सुलह कराएं और जब उनमें दूरी पैदा हो जाए तो उनको करीब करो। फमन यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स ये काम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा व खुशनुदी के लिए इखलास और नेकी की नीयत से करेगा उसे अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता करेगा। वमन युशाकिकिर रसूल, यानी जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर किसी और राह पर चल निकले, यानी शरीयत का हुक्म कुछ हो और उसका अमल कुछ, और वह हक के वाज़े और ज़ाहिर होने के बावजूद भी जानबूझकर अपनी इस रविश पर गामजन रहे तो हम उसे उसकी हालत पर छोड़ देते हैं। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और जो मुसलमानों की राह को छोड़कर कोई दूसरी राह बनाता है वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि मुखालफत कभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी हुक्म होती है और कभी उस हुक्म की जिस पर उम्मत का इजमा हो चुका हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को किसी खता पर जमा होने से महफूज फरमाया है। ये अज़मत व शान उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता हुई है। इसके बारे में बहुत सी अहादीस हैं जिनमें से बाज़ अहादीस को हमने अपनी किताब अहादीस रसूल में बयान किया है। बाज़ उलमा इन अहादीस के मानवी तौर पर मुतवातर होने के कायल हैं। इमाम शाफ़ी इंतहाई गौर व फिक्र के बाद इस आयत करीमा से इजमा उम्मत के दलील होने पर इस्तदलाल किया है। ये इंतहाई कवी और खूबसूरत इस्तदलाल है, अगरचे बाज़ उलमा ने आयत करीमा की इस पर दलालत को बग़ैर ख्याल किया है। यानी यही वजह है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की राह की मुखालफत करने वाले के लिए ये वईद सुनाई है। नुवल्लिही मा तवल्ला, अगर उसने अपनी सविश को ना छोड़ा तो हम भी उसको इसकी सज़ा देंगे। वो इस तरह के हम उसके सीने में उस चीज़ को मुज़य्यन कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जहन्नुम तक पहुँच जाएगा। जैसा कि इरशाद फरमाया फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़िल हदीस, सूरह अल-क़लम, बस ए हबीब आप छोड़ दीजिए मुझे और उसे जो किताब को झुठलाता है, हम उनको बतदरीज गुमराही की तरफ ले जाएंगे इस तरह के उन्हें इल्म तक न होगा। इसी तरह इरशाद बारी ताला है फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, सूरह सफ़, तर्जुमा पस जब उन्होंने कजरवी इख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नुम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि इरशाद बारी ताला है उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, सूरह साफ़ात, तर्जुमा ए फरिश्तों जमा करो जिन्होंने जुल्म किया उनके साथियों को और जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह को छोड़कर, फिर सीधे ले चलो उन्हें जहन्नुम की राह की तरफ। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया वरा अल मुजरिमून अन्नार, सूरह अल-कहफ, तर्जुमा और देखेंगे मुजरिम जहन्नुम की आग को और वो ख्याल करेंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं और ना पाएंगे उससे निजात पाने की जगह। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।